نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه وهو أصدق القائلين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور آیت نمبر 19۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی اور عریانی کو پھیلائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے منع نہ کر سکے تو اپنی زبان سے اس کو روکے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان جب معاشرے میں کسی بھی صورت میں فحاشی اور عریانی پھیلانے کی جب کوشش کی جائے تو اس کو روکنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان جو کہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا اور جس کا مقصد اور جس کا مطلب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا، اور اس ملک کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا شعائر اللہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسی ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کے رہنے والے آج فحاشی اور عریانی کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک کے نوجوان نسل میں اس فحاشی اور عریانی کو ترویج دی جا رہی ہے، جیسے کہ مختلف شعبوں میں، مختلف صورتوں میں اور مختلف پروگرامات کے شکل میں، جیسے کہ چترال ڈے کے نام پر کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چترال جو کہ ایک باحیا، با وفا، با کردار لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، اور وہاں کے لوگ اپنی شرافت کی اور اپنی شرم و حیا اور اپنے پردے اور اپنے دینی اور اخلاقی کردار کی وجہ سے پوری دنیا میں معروف ہیں۔ ایسے علاقے کی نسبت ایسے پروگرامات کرنا جہاں کھلم کھلا فحاشی و عریانی ہو، جہاں پر بچیوں کو، اس قوم کی بیٹیوں کو لا کر ان کو کھیل کے میدان میں اتارا جائے اور مخلوط وہاں پر محافل سجیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ بغاوت ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی ہے۔ ایسے حالات میں ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فحاشی اور عریانی کو کسی بھی صورت میں ترویج نہ دی جائے، اور وہ لوگ جو اس کو پھیلا رہے ہیں اور ان چیزوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو رب کائنات کی اس آیت کی طرف، اس حکم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو دی جائے گی۔ لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان جب بھی ہم کوئی ایسے فحاشی اور عریانی کو دیکھیں چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے منع کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس اختیار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قدرت دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو روکیں۔ ہم پشاور کے ڈی سی، اے سی اور تمام انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے پروگرامات
جن سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں، اور ایسے پروگرامات جن میں شعائر اللہ کی توہین ہوتی ہے، ایسے پروگرامات جو کھلم کھلا نوجوان نسل میں فحاشی اور عریانی پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ایسے پروگراموں کو روکیں۔ اور میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا، دنیا میں قتیل اس جیسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ چاہیے کہ اس قوم کے جو وہ دیندار نوجوان ہیں جو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، اور جو عام مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں خصوصاً، ان کو چاہیے کہ ظلم کے خلاف، اس فحاشی کے خلاف، اس عریانی کے خلاف وہ آواز اٹھائیں۔ خصوصاً انتظامیہ سے میں ایک بار پھر مطالبہ کروں گا کہ ایسے پروگرامات جن سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہوں اور جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ایسے پروگرامات کو روکا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے وہ دیندار نوجوان جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ احتجاج پر اتر آئیں اور وہ ان چیزوں کو عملی طور پر روکنے کے لیے میدان پر اتر آئیں۔ اس سے پہلے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور ایسے تمام پروگرامات پر پابندی لگائی جائے جن پر ملک اور قوم کے جان مال اس پر لگتے ہیں اور اس پر پیسے لگتے ہیں، اور ایسے مال و دولت لا کر ان لوگوں پر لگایا جائے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو لا علاج پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے انتظام اور ترتیب نہیں ہے علاج کی، لہذا ان مال و دولت کو، ان پیسوں کو وہاں پر خرچ کیا جائے، ان فحاشی اور عریانی پر اس قوم کا پیسہ ضائع نہ کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پشاور انتظامیہ اس بات کا نوٹس لے کر ان فحاشی اور عریانی کو روکے اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان چیزوں کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اور ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ہم ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔